السلام علیکم۔ سیال ہیلتھ ٹپس چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پھر ایک کمال کا نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والے نسخے سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ یورک ایسڈ ایک ویسٹ مٹیریل ہے۔ ہماری باڈی میں اس وقت بنتا ہے جب ہماری باڈی پیورین کو بریک ڈاؤن کرتی ہے۔ اسی طرح بڑے گوشت میں کافی مقدار میں یورک ایسڈ پایا جاتا ہے، جیسا کہ انڈا اور چاول۔ ان میں بھی بہت زیادہ یورک ایسڈ ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو کھانے سے ہماری باڈی میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ایک ویسٹ مٹیریل ہے، لیکن جس وقت ہمارے گردے خون کا فلٹر کرتے ہیں تو یہ یورک ایسڈ کو الگ کر دیتے ہیں، تو اسے پیشاب کے راستے سے ہمارے جسم سے باہر نکال دیتے ہیں۔ پر کبھی کبھی ہماری باڈی میں یورک ایسڈ کا لیول بڑھنے لگتا ہے، جس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض دفعہ ہماری باڈی بہت زیادہ مقدار میں یورک ایسڈ بنا رہی ہوتی ہے، خاص کر بڑا گوشت، سیری پائے وغیرہ۔ بعض دفعہ یورک ایسڈ ہماری باڈی سے خارج ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ گردوں میں کسی بھی قسم کی آنے والی خرابی، پیشاب آور ادویات کا استعمال یا شراب نوشی۔ موٹاپے کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ کا لیول بڑھ سکتا ہے، اور ڈائبٹیز کے مریضوں میں جب شوگر کا لیول زیادہ رہتا ہے تب بھی ان کی باڈی میں یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ یورک ایسڈ کے بارے میں عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں اور جوڑوں میں درد ہوگا، لیکن اس کو جتنا آسان سمجھا جاتا ہے، یہ اس سے کئی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ آپ کی ہڈیوں کو پرماننٹلی ڈیمیج کر سکتا ہے، آپ کے جوڑوں کے ٹشوز کو ڈیمیج کر سکتا ہے، آپ کے گردوں کو خراب کر سکتا ہے، اور آپ کے دل کے امراض کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ لیکن یورک ایسڈ کی وجہ سے جس چیز کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے گٹھیا۔ یورک ایسڈ جوڑوں کا، خاص کر انگوٹھے کا جوڑ ہوتا ہے، وہاں ایک کرسٹل کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جگہ لال ہو جاتی ہے اور سوجن ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت درد محسوس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے گھٹنوں میں بھی درد ہوتا ہے، اور دوسرے جسم کے جوڑوں میں مثلاً کلائی وغیرہ میں درد ہو سکتا ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کہ یورک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے کن چیزوں کو اپنی غذا سے نکالنا ہے اور کن چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ان چیزوں کی بات کر لیتے ہیں جن چیزوں کو آپ نے ہرگز بھی استعمال نہیں کرنا۔ آپ نے بڑا گوشت جیسا کہ کلیجی، پوٹے اور سیری پائے وغیرہ ہرگز استعمال نہیں کرنے، کیونکہ ان کے اندر کافی مقدار میں یورک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح مچھلی کا جو استعمال ویسے تو یورک ایسڈ کا مسئلہ پیدا نہیں کرتا، لیکن اگر یورک ایسڈ ہو جائے تو مچھلی کا استعمال نہ کریں۔ اور سبزیوں میں آپ نے مٹر اور گوبھی کا استعمال بھی ہرگز نہیں کرنا، اور اسی طرح میٹھی اشیاء کا استعمال بھی کم کر دیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ان غذاؤں کی جن کا استعمال باڈی میں تیزی سے یورک ایسڈ کے لیول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، جیسا کہ ہرے پتے والی سبزیاں جیسا کہ پالک، میتھی اور سلاد وغیرہ۔ ان کے اندر کافی مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلامٹ موجود ہوتی ہے، اور ان کا استعمال کرنے سے باڈی میں انفلامیشن میں کمی آتی ہے
اور یورک ایسڈ کا لیول تیزی سے گرنے لگتا ہے۔ وٹامن سی سے بھری غذاؤں کا استعمال کرنے سے نہ صرف یورک ایسڈ کے لیول میں کمی آتی ہے بلکہ یورک ایسڈ بڑھ جانے کی وجہ سے جو آپ کے جوڑوں میں درد ہوتی ہے جو کہ بہت شدید اور برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، اگر آپ وٹامن سی کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو ان دردوں میں بہت زیادہ کمی آتی ہے۔ اسی طرح کافی استعمال کرنے سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافی کا استعمال کرنے سے بھی یورک ایسڈ میں کمی آتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کیا کریں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ اپنا وزن کم کریں اور کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کی نیند بھی لیا کریں۔ اگر آپ ان سب چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو بہت جلد آپ ان میں فرق محسوس کریں گے اور تیزی سے آپ کا یورک ایسڈ کم ہوگا اور چند دنوں میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور بھائی کا بھی فائدہ ہو سکے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں سیال ہیلتھ ٹپس چینل۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔